لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى وأصحابه وأزواجه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين يا رسول الله انظر حالنا يا رسول الله انظر حالنا يا رسول الله انظر حالنا يا حبيب الله اسمع قالنا إننا في بحر غم مغرق خذ بأيدينا سهل لنا أشكالنا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا اور نبی مکرم شفیع معظم رحمت کون و مکان
صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ عالیہ منورہ مطہرہ مقدسہ کے اندر ہدیہ درود و سلام پیش کرن تو بعد انتہائی معزز محترم بزرگوں عزیزوں دوستوں اور نوجوان ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دے سفر معراج شریفہ دے حوالے نال ساڈا تیسرا جمعۃ المبارک ہے۔ پچھلے جمعے مسجد اقصی تک گفتگو کرن دا میں شرف حاصل کیتا سی۔ اج اس تو اگے دی گفتگو کرنے دو تین منٹ اندر میں ایک ڈیٹا تمہیں سمجھا دیا سارا۔ دو جمعہ دی سمری کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نو اللہ تعالیٰ نے اپنے حریم ناز وچ بلان واسطے اس سیر کران واسطے سیدنا جبریل علیہ السلام نو بھیجیا۔ میکائیل علیہ السلام اور اسرافیل علیہ السلام حضرت سیدنا جبریل علیہ السلام دے نال آئے اور انہاں تیناں فرشتیاں دے نال اللہ تعالیٰ نے 70 ہزار فرشتہ بھیجیا۔ سبحان اللہ۔ اس سارے بڑے براتی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شب اسرا دا دولہ بڑے۔ شب اسرا دا دولہ بڑے۔ جدو نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تیاری فرمائی، ایک روایت کے مطابق 80,000 فرشتہ براق دے سجے پاسے لے اور 80,000 فرشتہ براق دے کھبے پاسے لے۔ یہ جڑے دوواں پاسے 80,000 فرشتے نا، انہاں دیاں ہتھاں دے وچ نورانی مشعلاں سن، لائٹاں، نورانی لائٹاں انہاں دے ہتھاں وچ سن۔ یعنی معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انج کہہ لو کہ مشعل بردار جلوس سی جدے پیرائے وچ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نو پورے پروٹوکول نال حضرت جبریل علیہ السلام لین واسطے آئے۔ تو ایک عظمت ہے، ایک مقام ہے، ایک مرتبہ ہے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دا۔ اور ایک روایت کے مطابق وادی بطحا ساری دی ساری اینا لائٹاں نال، اینا مشعلاں نال نورن علی نور، ہر پاسے چانن ہی چانن۔ 80,000 براق دے سجے پاسے لائٹاں، 80,000 براق دے کھبے پاسے لائٹاں۔ لیکن جدوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لے آئے نا، تے آپ دا نور ساریاں لائٹاں تے غالب آ گیا۔ رونچہ بولے نا سبحان اللہ۔ آپ دا نور
ساریا مشکل اتنے غالب آ گیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے جسم انور وچوں اینے انوار و تجلیات نکلے کہ وہ روشنیاں گھٹ ہو گئی، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی روشنی زیادہ ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ السلام وال اس موقع تے بڑی فرمائی، پیغام دل ربانہ بھیجیا۔ رب نے فرمایا جبریل اجے میں اپنے محبوب نو سارے دا سارا ظاہر نہیں کیتا، اجے میں اپنے محبوب نو سارے دا سارا ظاہر نہیں کیتا، بلکہ 70,000 پردیاں وچ میرا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے 70,000 پردیاں وچ اجے اج معراج دی راتی میرے محبوب ایک کوئی پردہ چکے ہے جی تے ساریاں روشنیاں کٹ گئی، ساریاں روشنیاں کٹ گئی نے تے میرے محبوب دا نور ساریاں روشنیاں دے غالب آ گئے ہیں۔ ہن ایتھے ترجمہ کراں میں امام اہل سنت او سنو تے ذرا ایمان تازہ کرو۔ اللہ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت مولانا امام شام رضا کا محدث بریلی فاضل بریلی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کمال کر گئے۔ اس موقع دی جذباتی ترجمانی ماشاءاللہ ساڑھی رونق لگی، ماشاءاللہ سیدہ دے تشریف لے رونق لگی۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ترجمانی کر دیا، اس طرح لکھ دینے آپ فرماتے نے پھج گئی جس کے آگے سبھی مشعلیں، پھج گئی جس کے آگے سبھی مشعلیں، شمع لے کے وہ آیا ہمارا نبی، شمع لے کے وہ آیا ہمارا نبی۔ پانچ بڑی مل کے ذرا سارے آنکھوں سب سے اولا وہ آلہ ہمارا نبی، سب سے اولا شمع لے کے وہ آیا ہمارا نبی، شمع لے کے وہ آیا ہمارا نبی، سب سے اولا وہ آلہ ہمارا نبی، سب سے اولا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح سیر کر دیا مسجد اقصی دے اندر تشریف لے آئے۔ مسجد اقصی وہ مسجد جدے اندر بھی برکتاں نے، اللہ نے پار بھی برکتاں رکھیاں نے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک دے اندر آپ خود ارشاد فرمایا ہے الذی بارکنا حولہ، اے مسجد اقصی وہ مسجد ہے جدے چار چفیرے، جدے آلے دوالے، جدے اردا گردا سا برکتاں رکھیاں نے۔ اس مسجد کے اندر میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے نے، سارے نبی موجود نے، سارے رسول موجود نے، سارے پیغمبر موجود نے، حضرت آدم علیہ السلام تو لے کے عیسیٰ روح اللہ کلمت اللہ علیہ السلام تک سارے روح مع الجسد، جسمہ سمیت تے روحاں سمیت سارے نبی اتھے جلوہ فرمانے۔ جناب سیدنا آدم علیہ السلام نے دیکھا ہے، آپ نے فرمایا سارے نبی صفا صدیہ کر لو، ساڈا امام تشریف لے آیا۔
صفاں سدھیاں کر لو، ساڈے امام صاحب تشریف لے آئے نے۔ جبریل علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نو بازو مبارک تو پکڑیا، مصلی امامت تے لے آندا تے فرما عرض کردے نے سونیا جننے تواڈے تو پہلا نبی رسول آئے نے اے سارے مقتدی نے، اج اللہ نے تانوں انہاں ساریاں دا مقتدا تے امام بنا دیتا۔ پھر اتنے میں کیا سجنا وا، وہ امامت کی شب آندے نے رات نو، تو او امامت والی رات، وہ معراج شریف دی امامت والی رات جدو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے نبیاں رسولاں امامت کروائی۔ شاعر لائے پیا وہ امامت کی شب، وہ صفے انبیاء، جیسا بڑا سوادی فرماندے نے وہ امامت کی شب، وہ صفے انبیاء، وہ امامت کی شب، وہ صفے انبیاء، مقتدی مقتدا دیکھتے رہ گئے، مقتدی مقتدا دیکھتے رہ گئے، یہ دوری مل گیا کو مقتدی مقتدا دیکھتے رہ گئے، مقتدی مقتدا پیغمبر مقتدی بنے سن، وہ امام والوے دینے پہ جنہوں اللہ نے انہاں سارے دا مقتدا بنایا ہے، سارے عہدے والوے دینے پہ۔ کیا بات ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دوانی اسی مقتدی یا تسی سواڈے مقتدا بنائے گئے ہو، مقتدی مقتدا دیکھتے رہ گئے، مقتدی مقتدا اگے کمال دی گالے مرحبا شان معراج ختم رسل، مرحبا شان معراج ختم رسل، سب کے سب انبیاء دیکھتے رہ گئے، سب کے سب انبیاء دیکھتے رہ گئے، مقتدی مقتدا دیکھتے رہ گئے، مقتدی مقتدا دیکھتے رہ گئے، ماشاءاللہ دیکھتے رہ گئے، مقتدی مقتدا دیکھتے رہ گئے۔ میرے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے نبیاں رسولوں نے فرمایا ان اپنے اپنے خطبے پڑھو۔ آدم علیہ السلام نے خطبہ پڑھیا، نوح علیہ السلام نے خطبہ پڑھیا، ابراہیم علیہ السلام نے خطبہ پڑھیا، موسیٰ علیہ السلام نے خطبہ پڑھیا، عیسیٰ علیہ السلام نے خطبہ پڑھیا۔ جدو سارے نے اپنے اپنے خطبے پڑھ لے ان باری میرے تیرے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دی آ گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبے دا سب تو پہلا جملہ جڑا پڑھیا ہے، جڑا تلاوت کیتا ہے، وہ جملہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ تو شروع کیتا ہے، الحمدللہ الذی ارسلنی رحمت للعالمین، وہ سکنا دا شکر ہے جن نے میں نو رحمت للعالمین بنا کے کلیا۔ جی سوال آیا خطبے دا کہ
سبحان اللہ جی جزاکم اللہ خیر شاہ صاحب اللہ سبحان اللہ اور اس شان دا اعلان اور کسی نے بھی نہیں ہوتے کیتا سبحان اللہ اور کسی رسول نہیں ہوتے کیتا سبحان اللہ چونکہ ہر نبی تے ہر رسولہ مسئلہ سمجھ لو ہر نبی تے ہر رسول رحمت ہے انہیں جملے تے کنے بولنا ہے کنے سمجھانا ہے یہ اللہ کو پتہ ہے لیکن انشاءاللہ امید ہے کہ جاگ پاؤ گے اس جملے ہوتے ہر نبی ہر رسول رحمت ہے لیکن خدا دی خدائی وچ رحمت للعالمین ایک کوئی ذات ہے جنہوں اللہ نے میرا آئیتے بلائے رحمت للعالمین خدا دی خدائی وچ ایک کی ذات ہے انہیں دے واسطے میں سپورٹ چاہی دیئے قرآن کریم بڑی مگال کی دیئے دو واسطے سپورٹ چاہی دیئے قرآن کریم دی آؤ میں اللہ دا قرآن پیش کرا رب العالمین نے فرمایا اے مازاق دے کاجل والیا ودو ہاد چرے والیا ولیاں دیاں ظلفاں والیا آمین دیاں کھلنا والیا علم نشرہ دے سینے والے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اے جڑی پگڑی دا ترہ میں تینوں عطا کیتا ہے یہ قیامت تک نہیں وانی ہونا یہ جڑی دستار میں تیرے سر دے سجائی ہے یہ کوئی نہیں اتار سکتا اور میں کسے سر دے نہیں سجائی سونیاں تینوں میں شان جڑی عطا کی تھی اور میں خدائی وچ کسے نو عطا نہیں فرمائی وہ شان ہے رب العالمین نے فرمایا سونیاں تیری شان ہے وما ارسلناک الا رحمت للعالمین سونیا سب تینوں رحمت للعالمین بنا کے کلے آئے سارے عالمین واسطے رحمت بنا کے کلے آئے ہوں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصیٰ تو پہلے آسمان وال جانا ہے براق تیار کیتا گیا جبریل علیہ السلام نے لگام پھڑ لئیے رکاب تھم لئیے سیدنا میکائیل علیہ السلام اسرافیل علیہ السلام 70 ہزار فرشتہ جڑے پراتی پڑے ہوئے نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیا آج ٹورا پہ ویندے نے اللہ دے حبیب دا شان کی جی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دا شان کی ہے آج ویندے نے حیران ہوندے نے پہ براق جدوں دیکھیا محبوب پھر بینائے براق محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دے بین تو پہلے ہی وجد وچ آ گیا جبریل علیہ السلام فرمان دینے براق رک ٹھہر آرام کر اس تو پہلا ایڈی شان والا تیرے تے بیٹھا ہی نہیں نہ اس تو بعد کسے بیٹھا شانہ والا اے یا جدے صدقے سارے شانہ والے آنو اللہ نے شانہ دیتیاں نے اس واسطے آرام کر روک ٹھہر سکون اختیار کر جدو محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نیڑے لے آئے تے براق دیاں اکھاں وچ آنسو آئے خوشی نال کتھے میں کتھے سونیا تسی براق آندہ ہوئے گا شاہ صاحب آندہ ہوئے گا سونیا سچی گا لے وے حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے ساری بہار آپ سے تے سونیا مینوں کون جاندا سی سونیا مینوں کون جاندا سی مینوں تے جاندا ہی کوئی نہیں سی حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے
پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے صدقے نال ہے تے پھر ہولی پڑھن دا مسئلہ نہیں کوئی پھر تے بجٹ چاہیے بجٹ آنکھوں مل کے ذرا حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے حضور میری تو ساری حضور میری تو ساری محبوب ساڈیاں قبراں وچ تشریف لے آون گے تے اے آکھاں گے نا حضور میں بڑا بے قرار سا تہاڈا انتظار سی کرم فرمایا جے تشریف لے آئے ہو حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے بے قرار تھا میرا قرار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم براق تے سوار ہوئے پھر نیچے تشریف لے آئے جبریل علیہ السلام عرض کر دینے سونے آئے وجہ کی ہے فرمایا جبریل میں تے اللہ دی بارگاہ جا رہا ہوں مینوں میری امت یاد آ گئی ہے سبحان اللہ مینوں میری امت یاد آ گئی ہے یا اللہ تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم امت دا فکر کر دینے پہ فرمایا جبریل میرے یار نو میرا سنیاں دے پیغام دے کملی والیا بلا خوف و خطر آ جا سونیا تم آ جا تیری امت دے بارے تینوں پریشان نہیں کران گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پھر براق تے سوار ہوئے پھر سوار ہو کے پہلے آسمان تک گئے دروازہ جبریل علیہ السلام نے پہلے آسمان تک کھٹکھٹایا گل بڑی سننے والی ہے بڑی توجہ والی عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نقطہ ہے بڑی توجہ نہ سنیا ہے آسمان دا دروازہ کھٹکھٹایا تے جبریل علیہ السلام وہ جڑے دربان سن دروازے دے فرشتے وہ پوچھنے لگے کون ہے انہاں کیا میں جبریل ہاں ومما کا کلے یو کے نال کو ہے اے جی ہے وہ پوچھنے لگے کون ہے انہاں کیا میرے نال محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی قابل غور بات میرے نال محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے نال محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھا جبریل علیہ السلام نے سید الملائکہ تے اتوں جدو جبریل علیہ السلام نیچے ہوندے نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ تے دروازے دے راہی ہوندے سن تے کدی دروازہ جبریل واسطے تے بند نہیں سی ہویا کیا سب گل بڑی قابل غور کیونکہ سدیاں نہیں سمجھ آتی ہے گل یہ واسطے ہم تن گوش ہو کے گل سننی پینی تمہیں پھر سمجھ آنی جبریل علیہ السلام جدو آتے سن تو دروازہ انہوں واسطے سید الملائکہ نے فرشتے کیوں انہوں واسطے دروازہ بند کرنا سارے فرشتوں کے سردار وہ نے جڑا ہیڈ ہو گئے وہ واسطے دروازے بند ہوتے وہ واسطے کھلے ہوتے ہیں جبریل علیہ السلام آتے بھی سن جاندے بھی سن دروازے تے رائی آنا دروازے تے رائی جانا لیکن کدی دروازہ بند انہوں واسطے نہیں سی جبریل آنا اس لیے بوا کھل جانا اج معراج دی رات ہے دروازہ بند ہے
تے اج فرشتے پوچھتے رہے پے کون ہے کون ہے؟ جی میں جبریل ہاں چاہیے سی جبریل علیہ السلام دا نام سن کے فوری کھول دیتا جاتا لیکن نہیں کھولے کلے یہ بھی کوئی نال نہیں سواد لیا ہی سواد آتا ہے نا یہ بندے دا اندر مریا ہوئے تے اندر یار فلانی شاید کھادی سواد نہیں آیا اندر روشن ہوئے تے سواد تے اب بھی آ جان لیکن یہ واسطے توجہ چاہیے چونکہ تمہارے اندر روشن نے سنو جبریل علیہ السلام کے لیے کبھی دروازہ بند نہیں ہوا آج معراج کی رات جبریل علیہ السلام دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں لیکن دروازہ کھولتا نہیں میں جبریل ہوں چاہیے یہ تھا فوری کھول دیا جاتا لیکن نہیں کھولا پوچھا مما آگا آپ کے ساتھ کون ہے سبحان اللہ مائی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے فوری دروازہ کھول دیا گیا سبحان اللہ انہیں جملہ میں بڑا دھیمے لہجے لگا دسن تے دھیمے لہجے چ سن کے تساں جے بول پے تے مینوں خوشی ہو جانی ہے رہ گئے تے پھر بھی مینوں خوشی ہے پھر رہ گئے سن لو جملہ ثابت یہ ہوتا ہے یہاں سے کہ یہ جو دروازہ پہلے تھا نا جبریل علیہ السلام کے آنے جانے کے لیے وہ کوئی اور تھا محبوب کے پروٹوکول کے لیے دروازے کوئی اور بنائے گئے وہ دروازہ روٹین کا نہیں ہے جس دروازے سے سیدنا جبریل علیہ السلام آتے بھی رہے اور جاتے بھی رہے یہ روٹین والا دروازہ نہیں تھا یہ اصل سے جب سے آسمان بنا یہ دروازہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خصوصی طور پہ بنایا گیا لگایا گیا تاکہ وہاں سے نہ آئے جو روٹین کا دروازہ ہے 11 واسطے انتظام خاص کیتے جانے سبحان اللہ محبوبہ واسطے بکھرے دروازے تے خاص معراج شریف واسطے دروازے کون نال ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نال نے دروازے کھولے گئے دروازے کھولے گئے دروازہ جدو پہلے آسمان دا کھلا کہ سیدنا آدم علیہ السلام کھلوتے سبحان اللہ مرحبا جی آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مرحبا کہہ رہے ہیں جی آیا نو میرے بیٹے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مبارک و معراج کی جی آیا نو مرحبا ست بسم اللہ خوشی وہ جڑا دروازہ خاص سی نا او دے اتے کتبہ لگا ہے اتے اللہ تعالیٰ دا قرآن کریم لکھے ہے سبحان اللہ چونکہ آج پروٹوکول دی رات ہے آج محبوب دا دور بخانہ کائنات ہے آج جو خاص رات ہے لگایا گیا اللہ تعالیٰ دا قرآن کریم اتے لکھیا گیا ہے رب دے حکم نہ لکھوایا گیا ہے سبحان اللہ لکھوایا کنے اللہ اللہ تعالیٰ نے تے پھر کائنات نو دسیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیا شانہ کی سبحان یہ اللہ شانہ دا اظہار آسمانہ تے بھی ہوندا پیا انہاں شانہ دا اظہار آسمانہ تے بھی ہوندا پیا سنو اللہ اکبر یہ جنریٹر ہے جی وہ چل جائے گا چل جائے اللہ آقا ہمارے آقا ہمارے آقا ہمارے سبحان اللہ یہ جو ہم جمعہ شریف میں خطبہ پڑھتے ہیں نا
وہ میں قرآن کریم کے آیت سے شروع کرتا ہوں. وہی آیت پہلے آسمان پہ لکھی ہوئی ہے. سبحان اللہ. وہ جو دروازہ تھا خاص دروازہ, رب العالمین نے پہلے آسمان دے دروازے دے اوپر لکھوایا الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا. پہلا آسمان جس ویلے کراس کر لیا ہے, دوسرا آسمان آ گیا. حضرت سیدنا عیسیٰ روح السلام, حضرت سیدنا یحییٰ علیہ السلام, انہاں دعا نے میرے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے استقبال کیتا ہے. مرحبا کھیانے جی آیا نو کھیانے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم بوکے نے ویلکم کیتا گیا. اوتھے بھی اللہ دا قرآن لکھیا ہویا ہے, اوتھے لکھیا کی ہویا اللہ تعالیٰ نے لکھوایا ہے او والذی پاس فی الامیین رسولا. تیسرا آسمان آیا, اتھے جناب سیدنا یوسف علیہ السلام انہوں نے ویلکم کیتا ہے خود دے دا کہ یوسف علیہ السلام جڑے زمان دے کھڑے نے مرحبا کہن واسطے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نو ویلکم کرنے واسطے خوش آمدید کہن واسطے اتھے بھی اللہ دا قرآن لکھیا ہویا ہے. اتھے لکھیا ہویا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا. پنجواں آسمان آیا, چھواں آسمان آیا, سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام وہ استقبال پہ کر دے رہے ہیں. اتھے بھی اللہ تعالیٰ دا قرآن لکھیا ہویا ہے, آیت کریمہ لکھی ہوئی ہے, رب العالمین نے لکھوائی ہے. اتھے لکھیا ہویا ہے سبحان الذی اسرا بعبدہ مقام آ گیا ہے میرا آخری مقام آ گیا ہے میرا آخری مقام. یا کوئی فلک اتے رہ یار گیا, کوئی چا سترہ کو ایک گالیاں زلفوں والا لنگ پار گیا جیڑا عرش تو میں اے بابا گرو آر پار نظر آمدائی کہے جی بالکل آمدائے. انہیں آکھیا دس, وہ سوال کرنا یا دس اس شیشے دے اندر سراغ ہے نہیں, کوئی روشن دان ہے نہیں, کوئی باری ہے نہیں, کوئی دروازہ ہے نہیں, تے پھر تینوں پار کیویں دسدا ہے؟ انہیں آکھیا میری نظر دے نور دی وجہ نال. انہیں آکھیا تیری نظر دا اینا کو نور شیشیوں پار ہو جائے تے جڑا اللہ دا نور ہے پکڑ لے آئے تے کہن لگا سونیا اج دولا بنے ہو, کچھ کرم دی خراب تے کبک بھی تاری ہو گئی, مینوں کمنی لگ گئی, میں لذا برندام ہو گیا.
وقت بھی تاری ہو گئی، مینوں سکون نہیں آتا پیا، پھر اللہ نے کرم کیتا ہے، قلم نو حکم دیتا ہے جتھے میرا نام لکھیا ہے اوتھے تمہارا رب تم پر درود بھیج رہا ہے۔ استقبال تے رب العالمین دی صدائے دل نواز صدائے آندی ہے پئی محمد یہ کون مکان آپ کا سونیا کیوں گھبرانا ہے، وہاں تک نہیں اور کوئی، یہ مکان آپ کا لا مکان آپ کا ہے۔ او مقام جتھے اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نال کلام بھی فرمایا ہے تے اپنے دیدار نال شاد کام بھی فرمایا ہے۔ یہ ہے مقام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نماز کم کی رہ کتنی گئی؟ 5۔ چھٹے آسمان پہ جب تشریف لائے نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 5 رہ گئی ہیں، ایک دفعہ جڑے 5 نمازاں قائم رکھتے تے جڑے میرے ارگے سست ہو، میں گناہگار ہو کے دعا کرنا پیا، میرے کریم رب میرے سمیت سارے